بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایک ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ فلم قانون 1957 میں منظر عام پہ آئی۔ اس کا پہلا منظر یوں ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے، دوسرے منظر میں ملزم کٹہڑے میں کھڑا ہوا یہ دہائی دیتا ہے کہ جس قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے میں اس کی 10 سال سزا پہلے ہی بھگت چکا ہوں۔ تیسرا منظر سامنے آتا ہے جس میں ججز آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر جھوٹے ثبوتوں کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ سنا دیا جائے تو اس کے کتنے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اگر کسی کو انصاف کی تلاش ہوتی ہے تو روز محشر سے پہلے وہ منصف ہوتا ہے، وہ قاضی ہوتا ہے جس کے پاس انسان انصاف کے لیے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دن دہاڑے کسی کی لڑکی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی، پولیس میں گیا، ہر طرف گیا اور آخر میں ایک لاش اسے موصول ہوتی ہے، اور وہ بھی کہاں سے؟ ایک سڑک سے۔ اس کے بعد کبھی ملزم ملتا ہے تو گواہ نہیں، گواہ ہے تو ثبوت نہیں، ثبوت ہے تو ملزم غائب ہے۔ اس تکون کے اندر چلتے چلتے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ صرف اور صرف تاریخ ملتی ہے لیکن انصاف نہیں ہوتا۔ اب جب سے عام انسان اور منصف کے درمیان میں مکالمہ شروع ہوا ہے تو صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان کہتا ہے کہ جناب انصاف ایسا نہیں ہوتا، نہ منصف ایسا ہوتا ہے، نہ قاضی ایسا ہوتا ہے۔ اور آگے سے منصف کہتا ہے اچھا تم بتا دو، ہم تو ایسے ہی ہیں، تم بتا دو کہ پھر قاضی کیسا ہوتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا صرف یہی ہے کہ قاضی کیسا ہوتا ہے۔ آئیں تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ منصف کو کیسا ہونا چاہیے، کیا خصوصیات ہیں جو کہ ایک قاضی کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز کرتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلا اصول طے ہو گیا کہ منصف یا قاضی سچ کا ایک ذہن میں وہ معیار رکھتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا سچ نہیں ہے۔ 20 سال کی عمر ہوتی ہے۔ 20 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یمن کا قاضی بنا کے تو بھیجا جا رہا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا اصول ہوں گے، کیونکہ لوگ وہاں سے مجھ سے پوچھیں گے کہ قضا کیا ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شفقت سے پاس بلایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زبان کو راست گو اور اس کے دل کو ثبات اور استقلال عطا فرما۔ یوں 3 اور اصول طے ہو گئے کہ زبان پہ راست گوئی ہوگی تو قاضی ہے موجود، اور اس کے علاوہ دل میں ثبات یعنی کہ ایک سکون موجود ہو، اور پھر سچ کے ساتھ رہنے کی اس میں ہمت ہو تو پھر وہ ایک قاضی ایک اچھا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں فریقوں کو نہ سن سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوئی۔ اس سے تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں تو دیکھیے کہ کس طریقے کی خصوصیات ہوتی ہیں کسی ایک قاضی میں یا کسی ایک منصف میں۔ ہجرت مدینہ کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ حنظلہ بن ابو سفیان نے ایک منصوبہ بنایا اور عمیر بن نواحل انہیں کہا کہ تم جا کر
80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو کہ 80 مسکال سونا جو ہے وہ تم نے رکھوایا تھا کہ ان کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عمیر آگے اور صورتحال یوں ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی امانت موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو عمیر نے پھر اس میں جو ایک منٹ بھول، عمیر نے جو گواہ پیش کیے اس میں ابو جہل، ابو سفیان اور اسی طرح کے کچھ گواہ تھے۔ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف چاروں گواہوں کو انہوں نے کھڑا کیا اور عمیر سے کہا کہ میرے ان کے ساتھ آئے۔ عمیر ان کے ساتھ چلتے گئے، پہلے گواہ کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ کون سا وقت تھا جب امانت حوالے کی گئی تھی۔ اس نے دوپہر کا وقت بتایا، دوسرے کے پاس گئے اس نے صبح کا وقت بتایا، تیسرے کے پاس شام کا وقت اور چوتھے کے پاس رات کا وقت سامنے آیا۔ تو یوں ایک اور اصول طے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی قاضی نہ صرف سچ کو جانتا ہے بلکہ سچ کو ثابت کرنا بھی جانتا ہے، سچ کا فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور کچھ لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ خیر ان کے جاہو جلال کے نتیجے میں عورت کو چھوڑ دیا گیا اور وہ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلے گئے اور وہاں جا کر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اس عورت کو تو دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، اسے سنسار کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس پر حد تو نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ دیوانگی کے عالم میں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ نیگلیکٹ اینی ایسپیکٹ فار دا جسٹس۔ تو یہ تھے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فیصلوں کی گونج آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ 1400 سال گزرتے ہیں، ان 1400 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، پاکستان کا ظہور ہوتا ہے اور ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے، جسٹس کارنیلیس۔ آج بھی لوگ بہت احترام سے ان کا نام لیا کرتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کا ایک کیس ہے، دستور ساز اسمبلی کو گورنر جنرل نے توڑ دیا اور وہ بھاگے بھاگے سندھ ہائی کورٹ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن انہوں نے کرتے کرتے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ میں وہ گئے اور سپریم کورٹ میں جسٹس منیر کی پورے بینچ میں ایک جسٹس کارنیلیس بھی موجود ہے۔ جسٹس کارنیلیس نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اپنا نوٹ تحریر کیا۔ ساری زندگی جسٹس منیر تو اپنے فیصلے کی وضاحت دیتے رہے، لیکن ایک دفعہ بھی جسٹس کارنیلیس کو اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں کرنی پڑی۔ ایک قاضی کے فیصلے کو تاریخ دوبارہ سے دوام بخشتی ہے۔ جسٹس کارنیلیس نے بڑے دبنگ انداز میں 1960 سے 1968 تک وہ چیف جسٹس تھے اور بڑے دبنگ انداز میں جماعت اسلامی پر لگی گورنمنٹ کی پابندی کو نہ صرف کالا دم قرار دیا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی کروایا۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہوا کرتی تھی کہ ایک دفعہ ایک عشائیے میں ایوب خان کے ساتھ ان کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور بڑا خوبصورت سا جواب دیا اور کہا کہ اگر میری اور جنرل صاحب کی تصویر اکٹھی آ گئی تو لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جسٹس کارنیلیس ایک ایسے انسان تھے کہ جو پیدل لاہور کی سڑکوں پہ
پھرا کرتے تھے۔ فلیٹیز ہوٹل میں ان کا ایک کمرے میں وہ رہا کرتے تھے۔ جب ہوٹل کی انتظامیہ نے ان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو جب بھی پینشن ملتی ساری کی ساری لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یوں پتہ چلا کہ ایک جج کے اندر، ایک منصف کے اندر، ایک قاضی کے اندر ایک درویش بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک راز کی بات ہے۔ آج کل ایک جج کیپریو کا بہت زیادہ ڈنکا بج رہا ہے۔ ایک شہر میں وہ چھوٹے موٹے فیصلے کیا کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے ان سے بھی سیکھی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ بھی مسکراتا ہوا جاتا ہے، اور جس کے حق میں فیصلہ ہو وہ بھی مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ ایک جج کو اس طرح سے فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ ہر کوئی مطمئن ہو کہ جس انصاف کے لیے میں اس کے پاس آیا تھا وہ میرا کام ہو چکا ہے۔ حضور اب آئی پتے کی بات۔ قاضی بننا آسان نہیں۔ اگر آپ سچے قاضی بننا چاہیں تو یہ تصوف سے زیادہ عظیم اور پرپیچ راستہ ہے۔ تصوف میں انسان کی اپنے اندر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ انصاف کیا کرتا ہے اور اس کی حد وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک کہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا اپنی دعائی دے اور سچ کا سراغ نہ مل رہا ہو، تو پہلے انسان کو صوفی بننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، ہر ہوس کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، ہر طمع کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یوں ایک صوفی کا ظہور ہوتا ہے۔ اب آ گیا دوسرا مرحلہ۔ یوں ہے کہ جب طمع مر جاتی ہے، اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے، تو انسان پر حکمت کے در واہ ہوتے ہیں۔ وہی شخص قلندر بنتا ہے، اور ایسے کئی لمحوں سے گزر کر وہ ایک دن کہتا ہے کہ ہاں، اب میں خلق خدا کے دکھ سنوں گا، اب میں حق اور انصاف پر مبنی فیصلے کروں گا، اب میں قاضی بنتا ہوں۔ ایسا شخص جب مسند پر بیٹھتا ہے تو اس کے قلم سے فقط انصاف ٹپکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیا کرتی ہے۔ اسی پر تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔